انی خفت الموالیہ من ورائی. ترجمہ دیو بندیاں دا نہ ہوئے تو میں مجرم ہاں. آ کے بیٹھا فوٹو بنا لو قرآن دے اتوں. ترجمہ وہی کرنے لگا جڑا انہاں کیتا ہے. جی جڑا کیتا رہے او دا سواد بہت ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا نے کہا میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے. میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے ہیں. میں ان اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں جو میرے پیچھے ہیں نا, ان وارثوں سے ڈرتا ہوں. اللہ فرمایا پھر میں کی کرا مار چھڑا انہیں سارے نو. فرماتے نہیں کی کرا فہب لی من لدنک ولیا, میں نبی ہوں نا مجھے ولی عطا کر. ہائے میں نبی ہوں مجھے کوئی ولی عطا کر. یہ مطلب ہے نبوت اپنی امانتیں ولایت کے علاوہ کہیں نہیں رکھتا. نبی اپنی امانت ولی کے حوالے کرتا ہے. فرماتے ہیں ولی کی کرنا ہی ایڈا سواد ہے. یاری سنی بھئی یاری سمن آل یعقوبہ, اس کو میرا ولی بنا جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. ہون جڑا ویچ لطف ہے میں دسن لگا پھڑیا گیا ترجمہ کرنا. وہ پھر دووے نو ترجمہ اسی کیتے ہیں. یاری سنی دا ترجمہ کیتا ہوں میرا وارث دے تے من ورائی جو میرے بعد آنے چاہتے ہیں ان وارثوں سے ڈرتا ہوں. ایتھے ان لطف ہے. وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا تھا. ویاں بندیاں گھر سنیے میری. وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا. وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا. ڈردہ بھی وارثاں کو رہا تے منگدہ بھی وارث ہے. یہ دی ونڈ میں نہ کرا تے کم سے کم بچیاں نو سمجھ نہیں آئی کہ ڈردہ بھی وارثاں کو رہا. اگر کوئی بندہ کہ یارا بڑا کام خراب ہے یار میرے ٹھیک نہیں تے ایتھے میرا کوئی یار ہوئے نا, یار میرے ٹھیک نہیں ایتھے کوئی میرا یار ہوئے. یہ دا مطلب وچ کوئی گل ہے. یہ دے وچ بھی گل ہے کہ ڈردہ بھی وارثاں کو جڑے پیچھے آنے والے تے منگدہ بھی وارث ہے. یہ دوں اچھی تشریح میں نہیں کر سکتا. قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے. اصل میں بات یہ تھی کہ پہلے وہ تھے جو وارث تھے نہیں بننا چاہتے. بھائی کیا بات ہے. پہلی قسم ان وارثوں کی تھی جو وارث تھے نہیں بننا چاہتے تھے. ان بننا چاہنے والوں سے ڈر رہا تھا اور اصلی وارث مانگ رہا تھا. فرق یہ وہ جو دنیا میں رہ کے وارث بننا چاہتے ہیں وہ اور ہیں, جو اللہ وارث دیتا ہے وہ اور ہے. ہن شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے ہو سکیا وہ اپنے بھائی بندوں سے ڈر رہے تھے. بھائی بند, ایک بھائی ہوندہ ہے ایک بھائی بند ہوندہ ہے. اے ہونے تھے یو پی سی پی دے بندے ہوں دیتا ہوں, پانی پت دے بندے, لکھنؤ دے بندے. بھائی بند, بھائی بند ایک لفظ ہے. ایک بھائی ہے نا ایک بھائی بند ہے. یہ میں اپنی پنجابی جی سمجھانا جی. اے بھائی انہوں اندر جڑا پرا ہوئے سکا تے بھائی بند انہوں اندر جڑا پرا بنیا ہو. بات ٹھیک ہو گیا نا. بھائی بند کی بلا اردو چنوں اندر جڑا پرا بنیا ہو. یہ بڑے نہیں بڑے ہوندے جنا, ایک تے سکے پرا ہوندے نا. کئی اپنے سارے پراواں نال لڑ پئے نے, بڑے نال ہی گزارے. ہو سکے میرے تے پرا چنگا ہے ہی کوئی نہیں جی, یہ میرا پرا بنے ہیں. ایک تین میں دسیا یہ جڑا بنے ہیں نا یہ تو بنایا ہے تے جدے نہ لڑے ہیں نا وہ اللہ بنا. ایک گل تین دسا جدوں بھیڑ نکل نہیں نا یہ دے چوں نکل نہیں جڑا تو بنایا. کئی بیبیاں ایسی ہیں جنہاں دے چار چار سکے پرا نے تے ایک پنجواں فروٹ لے کے آیا ہوندا ہے موٹر سائیکل نال لفافہ بن کے. بہن جی یہ کون جے؟ اے میرا بھرا بنے. بہن میری یہ تینوں ایک گل دسا انہاں تے گزارا کر جڑے اللہ بنائے. ہائے ہائے جدوں بہن نکلے آئے دے چوں نکلنا ہی کدے چوں جڑا آپ بنائے. جدوں اساں کوئی شے بنائی ہے نا ٹھیک نہیں بنائی. اساں خدا دی قسم بھرا بنائے نے جڑے انہاں چوں عیب نکلے. دوجا سکا بھرا ہے نا وہ بہن نہ لڑیا رہے, آوے غریب ہوئے امیر ہوئے, بھرا تو پھر ہوئی نا. بولو بولو بھرا تو پھر ہوئی نا. یہ جڑا بنے ہے وہ نہیں نا نہیں نا. میں حیران ہاں میریوں بہنوں تے میرے بھراؤ جدوں ساڈے کولوں بھرا چنگا نہیں بندا خلیفہ چنگا کیسے بندا. اساں جنوں بنایا ٹھیک بنایا ہی نہیں, جنوں اللہ بنایا ٹھیک بنایا. خدا کی قسم جن ناموں کی تعلیم آدم کو دی گئی تھی وہ ابھی آئے نہیں تھے. ہائے ہائے یارا نام ان کے پہلے تھے. اللہ نام پہلے رکھتا ہے بھیجتا بعد میں ہے. اور مور دیکھنا کہ بلا مور لائی اللہ نے. اللہ فرماتا سن لم نجعل لہ من قبل سمیا,
اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں کائنات میں کسی کا نام یحییٰ نہیں. تیرا کی خیال سن نشے وچ علی تے علی دیا پترا نو منے؟ اللہ نے نشانی دسی ہے کہ آؤندے بعد جنے نام پہلے ہوندے ہیں تے جڑا نام میں رکھنا اس نام دا بندہ پہلا کوئی نہیں ہوندا. چل انج کر جنیاں بندیاں نو جناب نے نبی تو بعد منے ہیں میں انہاں دے ناماں دے بندے پہلے بھی بخانا جی بہانا میں تاریخ جو جنیاں نو منیا جے انہاں تو پہلا انہاں دے ناماں دے بندے میں بخانا. جے کسے دی جرت ہے تے علی تو پہلے علی بخائے, حسن تو پہلے حسن بخائے, حسین تو پہلے حسین بخائے. ہاں شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر, بہت شکریہ کہ نہ رکھے نے. اگلی گل سنو امین کسے کہتے ہیں؟ ایک تے نام اللہ رکھ دے. اگلی گل سنو اللہ فرماتا ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. اللہ فرماتا ہے جس کو ہم امین مقرر کرتے ہیں وہ ماں کی گود میں تقی بھی ہوتا ہے زکی بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولد, جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان پر سلام. ولد دنیا میں آیا تو یحییٰ پہ سلام. وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن مرے گا پھر سلام. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جب دوبارہ اٹھے گا پھر سلام. یہ مطلب ہے اللہ جسے نبی کا وارث اور امت کا امین مقرر کرتا ہے وہ ماں کی گود میں بھی علیہ السلام ہوتا ہے, وہ دنیا سے اٹھتے وقت بھی علیہ السلام ہوتا ہے, اور جب دوبارہ قیامت ہوگی اس دن بھی علیہ السلام ہوگا. لوگ آندھے شیعہ مانتے نہیں, اسی ترلے کردے پھرنے ہیں, اسی لب دے پھرنے ہیں, کوئی لبے تے منی ہے. سانو تے کہ بی بی بنو امیہ جو مل گئی ہے ساؤں بھی مان لئی. ابو سفیان دی بیٹی ہے یزید دی سکی پھپھی مان گئے. حضرت ام حبیبہ ام المومنین مننے حیا کرنے عزت کرنے نبی دی زوجہ دی. یزید دا ایک بیٹا ہے وہ دا نام معاویہ ہے, معاویہ ابن یزید مننے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ او دے قبر تے رحمتہ نازل کرے. یزید دا سگا بیٹا ہے. جدو یزید دے مرن تو بعد لوگاں آکھیا نا ایس ممبر تے بہو ہو سکے ایس تے ہائے ہائے کیا بات ہے بہادری تے دیکھو نا. ہو سکے مجھے رب کعبہ کی قسم یہ نہ میرے باپ کا حق تھا نہ دادا کا حق تھا, یہ ممبر حق ہی محمد کے بعد یا علی کا ہے یا علی کے بیٹوں کا. اسی تے لب دے پھرنے قرآن ہی مک گئی. جنوں منوانا ہی نا تینوں اس قرآن دا واسطہ ہی او بندے تے بیبیاں لیا جڑے ماں دی گود علیہ السلام. جڑا مرد آکھے گا انہوں بھی من جائیں گے, جڑی مستور آکھے گا انہوں بھی من جائیں گے. جے تیرے کول نہیں تے تینوں اسی ایک خاندان دسنے ہاں جنہ دے بچے بھی علیہ السلام نے, جنہ دے جوان بھی علیہ السلام نے, جنہ دے ضعیف بھی علیہ السلام نے. ماں دی گود وچ تو لے کے سلام تے قبر چ جان تک سلام حضرات اس بندے پہ آتا ہے جو زندگی میں غلطی نہ کرے. اے سلام یار کنوں آندے سلامتی کہ اللہ تیری خیر کرے, اللہ تو سلامت رہے. چلیں جی کر تو سلامت رہے, تو سلامت رہے. جڑا بندہ جمعہ پڑھنا ہے انہوں تے بندے آندے نے اللہ تو سلامت رہے. تے جے جاندہ کسے دی جوتی پا جائے لوگ آندہ تیرا کاکھ نہ رہے. یہ مطلب ہے سلامتی دے قابل آن لگیا ہے ایسی تے جان لگیا ہے صدقے جان لگیا نہیں. یہ مطلب ہے جدو کوئی غلطی کرتا ہے علیہ السلام جو نکل جاندے. علیہ السلام ہوتے ہیں جو زندگی میں غلطی نہ کریں. ایک کوئی ساڑھی غلطی یا تیری نظر ہے اساں دین جیسی امانت اوتھے رکھی ہے جنہ کو اللہ نے اپنا دین رکھے. صدقے جاؤں جی میں اللہ تو بڑا پاک کوئی نہیں تے مشرک تو زیادہ پلید کوئی نہیں. میرا نبی او امین ہے, او پاک امانتہ رکھے تھے. وہ بھی یہ دیکھو کیا بات ہے. تے مشرک اپنے پیسے دی امانتہ رکھن تو بھی میرے نبی کو, یعنی اللہ جیسا پاک امانت دین دی رکھے تے میرے نبی کو. تے جب مشرک اپنے پیسے رکھن وہ بھی میرے نبی کو. یہ مطلب ہے اللہ دی نظر چ بھی مصطفیٰ امین. بولو مشرک دی نظر چ بھی محمد امین. جو اللہ اور مشرک کی نظر میں امانت رکھنے کے قابل ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور مصطفیٰ جسے امانتیں دے کے جائے
کیا بات ہے، انہوں مرتضی آندے شکریہ۔ ایک رات وچ میرے پیر علی نے ثابت کیتا ہے کہ مشرکان دیاں امانتاں بھی نبی مینوں دے کے گئے نے۔ مشرکان دے 2 پروگرام سن، نبی نو قتل کریے، تساں کدی کدو سنیا ہوئے کہ رات نو جو قتل دا پروگرام بنایا سڑے پہ کران گے، دنے کسے بندے آکھیا ہوئے کسے دوجے نو پہ ہولی ہولی پہلا پیسے تے لے لو، بچے نو قتل کرنا ہو دے کول تے سارے پنڈ دے پیسے نے، آئے مٹھے مٹھے پیسے کٹ لو تے قتل کرا۔ آنا اندروں بڑے اترے سن، انہاں کرنا ایسی کہ رات نو صورت تے حملہ کرنا سی، دن چڑھ دے نو سیرت تے حملہ کرنا۔ بہت شکریہ۔ رات نو صورت تے حملہ کرنا سی تے دن چڑھ دے نو سیرت تے حملہ کرنا۔ کیوں؟ انہاں بے غیرتاں دی ذرا سکیم دیکھو، انہاں کہ رات نو قتل کرا گیا تے جسم تو جان چھٹی ہے، نوز باللہ چھٹی گئے تے سویرے اٹھ دیا ساری دی سیرت تے حملہ کریں گے اور ساڑھے پیسے بھی لگا جے، ساڑھے پیسے بھی لگا۔ رات نو صورت تے حملہ تے دن ہے سیرت تے حملہ۔ اللہ فرمایا وہ تدبیر کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بہتر تبدیل کرنے والا ہے۔ اللہ فرمایا میں توڑیاں دوویں سکیمہ مروڑنا نہ دیاں تو میں اللہ کیوں، نہ صورت نو نقصان ہوئے گا نہ سیرت نو نقصان ہوئے گا، اور میں وکھرے وکھرے بندے نہیں لبنے، ایک بندہ نبی دا جسم بچائے تے ایک بندہ نبی دی سیرت بچائے۔ فرمایا ایک ہی لیٹے گا، رات کو صورت بچا دے گا، اٹھ کے سیرت بچا دے گا۔ رات نو لیٹے صدقے میرے پیر علی یہ جڑے مشرک ہون تک پہ سوچتے سن کہ انہوں مارن تو بعد اسی دین ہی مکا دیں گے، یہ دے مارن تو بعد امانت اسی رول دیں گے، جدو امین ہی ٹوٹ جائے گا تو دین دی امانت نو سنبھالے گا کون؟ سویرے انہوں نیزے نال منہ تو کپڑا لائے تے وہاں نبی نہیں تھے، وہاں علی تھے۔ اللہ نے مشرکین کو بتا دیا اس کو ہٹا کے دین کو نقصان دینے والوں، جب وہ ہٹے گا تو یہ نظر آئے، صدقہ جاواں جب وہ ہٹے گا رات دے اندھیرے وچ حضور نے مشرکاں دی امانتاں حضرت علی دے حوالے کی تھی تے دن دے اجالے وچ جتھے نبی دین دی امانتاں حضرت علی دے حوالے کر رہے۔ نہیں میں آیت مجیدہ پڑھنا تے اتھے اجازت لینا، سورہ مبارکہ احزاب دی آیت ہے، تیسرا دن ہویا ہے۔ الحمدللہ میں نے ایک گل دس دیاں، اللہ فرماندہ اِنَّا آرَزْنَا الْأَمَانَاتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے کیا، اللہ نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے کیا، اللہ نے اپنی امانت کو زمین کے سامنے کیا اور کہا کیا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میری امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اے قرآن ہے۔ اللہ فرماندہ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا، آسمان نے کہا نہیں، زمین نے کہا نہیں، پہاڑوں نے کہا نہیں، ہم تیری امانت اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اللہ فرماندہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان ہے جس نے اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ہم تیری امانت کو اٹھائیں گے۔ اور خالق کائنات فرماندہ ہے انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان ہے ہی بڑا بے باک اور نادان، بڑا بے باک اور نادان ہے، جنہیں جو کہے انہی گل کر۔ اللہ دی اے امانت ایس ویلے میرے ہاتھاں چ موجود ہے۔ اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ہیبت خداوندی سے پھٹ جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ، جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی تو کوہ طور کا پتھر پھٹ گیا۔ دو باری پتھر پھٹتا ہے، یا قرآن آوے تو پھٹتا ہے یا اللہ دے نور دی تجلی آوے تو پھٹتا ہے۔ ہمیں پتہ لگا جی دیوار کعبہ دا پتھر کیوں پھٹتا ہے؟ صدقہ جانا بھائی، دو مرتبہ پھٹتا ہے، یا قرآن آوے تے پتھر پھٹتا ہے یا اللہ دے نور دی تجلی آوے تے پتھر پھٹتا ہے۔ علی کی اماں کے سامنے دیوار کعبہ کے پتھر نے پھٹ کے بتایا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی۔ جو وزنی امانت اللہ کی ہے وہ ولایت علی ابن ابی، صدقہ جانا اللہ کی سب سے وزنی، صدقہ جانا اللہ کی سب سے وزنی امانت ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ میں پھر اعلان پہ کرنا، علی نو ولی مننا ہے تے کمزوریاں چھڈڑیاں پین گیاں، اے ہوڑے بندے دا کام ہی نہیں۔ میں پھر پہ آنا، اے ہوڑے بندے دا کام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہاڑ
برداشت نہیں کرتے, زمین و آسمان برداشت نہیں کرتے. ہن میں یہ نہیں آکھن لگا بھئی پہاڑ نہیں مننے تو تسی بھی منکر ہو جاؤ نا. حضرات قرآن کے مطابق علی کی ولایت مانتا بھی ہی وہ ہے جس کا دل زمین سے زیادہ وسیع ہو, آسمان سے زیادہ بلند ہو, پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو. حضرت علی علیہ السلام غدیر دے میدان تو جڑا تاج پا کے نکلے نے, گجرات والے وہ سونے چاندی دا نہیں سی, ہیرے جواہرات دا نہیں سی. ہیرے جواہرات تے پتھر تے نظر کرن تے بن جاندے, ہائے ہائے انہاں دے نوکر آکھن تے چاندی بن جاندی, سونا بن جاندا. وہ تاج کادا سی, اوڑا تاج ولایت ہے نا, وہ بڑا وزنی سی, جدی ولایت نہیں وزنی ہے. بولو وہ کنا عظیم ہوئے گا جڑا آسمان تو بھی بلند ہے, زمین تو زیادہ وسیع ہے, تے پہاڑاں تو زیادہ سخت ہے. حضرت علی یہ اتھوں تاج جڑا پا کے نکلے نے, آئے ہائے توحید بھی مطمئن ہو کے آکھیا آج دین مکمل ہو. ہائے ہائے توحید نے آکھیا دین مکمل آج جو ہے, میں راضی بھی آج جو ہے, تے نعمتاں پوریاں بھی آج جو ہیں. نبوت راضی سی کہ نبوت مکا دے, رسالت مکا دے, نہ کسے نبی دی لوڑ ہے نہ کسے رسول دی لوڑ ہے, روڑا ہی کوئی نہیں. علی جانے تے امانت جانے. اب یہ علی کا ذمہ ہے اس کے حلال کو حلال رکھے, حرام کو حرام رکھے. ایک قبلہ ہے حضرت علی ہے, ولایت والا ذمہ داری لے کے نکلے. اے امانت ہے جدی میرے مولا نے حفاظت کی تھی. 21 رمضان نو ضرب لگی تے 2 پترے نو سامنے کھڑا کے علی کہہ رہے سن وصول کرو جڑیاں میرے ذمہ امانتاں سن تواڈے ذمہ. حسن بیٹا نماز پڑھا, اس تو بعد شبیر میرے بیٹے تسی رسول دے بیٹے ہو, ان امانتاں دے امین تسی ہو, امانتیں ان کے حوالے کرو. ہائے ہائے جو امانتوں کے اہل ہوتے ہیں رسول اللہ نے حیدر کرار کے حوالے کی, حضرت علی نے حسن اور حسین کے حوالے کی. لیکن یہ مراحل ذرا سخت ہوتے جا رہے تھے. جہاں رسول نے امانتیں علی کے حوالے کی وہاں ماحول اور تھا. جہاں علی ضرب کی حالت میں بیٹوں کو امانتیں دے رہے تھے وہاں ماحول تہاڈا بھی ماحول بدلیا نا. غدیر تو اس ماحول سے ہوندے سار جذبات ابھرے نے, اکھاں دی سرخی میرے سامنے آئی ہے. ہن ادو اگے ٹلو جی. کوفے کا ماحول غدیر سے مختلف تھا مگر کربلا کا ماحول کوفے سے بھی مختلف تھا. ایک خیمہ سی, ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار نو امانتاں دے رہا سی. پھپھیاں دوارے کھڑوتیاں سن. جدو حضرت سجاد نو شبیر کہہ رہے سن بس بیٹا اب بستر چھوڑ دو, تیری امانتوں کی حفاظت کا وقت آ گیا. سویر تو لے کے میرا بیٹا دیگر ہو گئی ہے. میں تینوں اس واسطے نہیں اٹھایا کہ اللہ دی رضا ہے. اکبر تو پہلے شہادت دیں دے حضرت زین العابدین, مگر ضروری تھا کہ کوئی امانتوں کا امین باقی رہتا. دیگر ویلے جدوں پھپھیاں لٹیاں آج کھلو کے شبیر امانتاں دیتیاں نے. حضرت سجاد فرمایا اے تیری عزت تو صدقے جدا پرا قتل ہو جائے تو کوئی تے گل ہی نہیں ہوندی. کدی نہ رو میں سکے پرا دی گل, پرا قتل ہو جائے بندے کو گل نہیں ہوندی. جدے چاچے شہید, جدہ اکبر جیسا بھائی شہید, جدے پھپھی دے پتران دی لاشاں اوتھے پئی ہیں, حاتموں کی خیمے وچ کھلو کے پیا سجاد آندا سی فکر نہ کرے میں امانتاں دی حفاظت کراں گا. تساں تہاڈا انتخاب رسول دا انتخاب ہے, تہاڈا انتخاب اللہ دا انتخاب ہے. تساں میرے دعا ذمہ امانتاں کیتیاں نے. سجاد اللہ دیاں ساریاں امانتاں دے محافظ بن کے اس خیمے دے وچ سن جنوں اگ لگ گئی. راوی اندہ ایک بی بی جلتی ہوئی آگ والے خیمے میں جاتی تھی تو میں نے آگے بڑھ کے کہا بی بی آگ بڑی تیز ہے. اس بی بی نے پلٹ گیا کیا تو جانتا ہی نہیں اس کے اندر کون ہے. بی بی پاک نے فرمایا تو جانتا نہیں اللہ دیا کل امانتاں دا امین اس خیمے وچے. آندہ میں حیران ہو گیا ہوں. بی بی جلد خیمے چ داخل ہو گئی. حضرت سجاد دے سامنے بیٹھ کے بی بی نے کہا ایتھے ہاتھ رکھ. جنہیں گل سن لئیے میں آخری گل کرنا, میرے کو اچھے پڑھن والے الحمدللہ تشریف فرمان. ایتھے ہاتھ رکھ. کنے آکھے؟ بی بی پاک نے ایتھے ہاتھ رکھ میں تینوں باہر لائے. کلیاں بہ کے سوچا یہ جڑا 10 محرم دی دیگر
پھوپھی دے سہارے نال باہر آیا ہے، یہ شام کیویں ٹر کے آؤں گا؟